اب میں مکالمہ کے لیے یعنی نوشتہ تقریر کے لیے مدینہ بیگم مسرور فاطمہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ دونوں آئیں اسٹیج پر تشریف لائیں اور جن بچیوں کا نام مکالمہ میں لیا گیا ہے اور جو اس جلسے کے مہمان خصوصی ہے حضرت علامہ و مولانا حافظ معین الدین شرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے قبل کہ حضرت یہاں تشریف لائے میں آپ حضرات کو یہ بتلاتا چلوں کہ جامعہ دارالعلوم ابو ناصر حافظ بابا نگر یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو محلے کے اعتبار سے بھی ایسا محلہ ہے جہاں پر دینی تعلیم کی بے حد ضرورت تھی اور ابھی بھی ضرورت ہے، چونکہ یہ پسماندہ علاقہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے اندر یہ علم کی ایسی شمع کو جلانا نہ تو کوئی معاون ملتا ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں مشورہ دے پانی حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ کو افر ہے ان کو کہ آپ نے جن محنتی اور بچیاں جو یہاں پر بسا اوقات نعت کے انداز میں وہ پڑھتے بھی ہیں، بات ہے کہ یہاں پر تقریر پڑھیں گے، یہاں پر اٹکیں گے، یہاں پر وہ آپ کے ساتھ، تو یہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہے۔ نپٹر پن کے ساتھ اور جس بے خوفی کے ساتھ وہ تقریر کر رہے ہیں صرف ان کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اساتذہ کرام کا بھی کمال ہے۔ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تاج محل کی خوبصورتی کو تو دیکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ تاج محل کو بنانے میں کن ہاتھوں نے کام کیا ہے۔ لوگ قطب مینار کی بلندی کو تو دیکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اس مقام پر پہنچانے میں کن ہاتھوں نے اور کن سوچ اور فکر نے کام کیا ہے۔ لوگ لال قلعہ کی صلابت، لوگ چار مینار کی خوبصورتی کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ چار مینار کو چار مینار جیسا خوبصورت کس نے بنایا ہے۔ لہٰذا آج آپ ان بچوں کی اور بچیوں کی تقریر تو سن رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ مت بھولیے کہ ان بچیوں اور بچوں کو اس اسٹیج پر لانے کے لیے کن اساتذہ کرام نے محنت کی ہے اور کن ذمہ داروں نے محنت کی ہے۔ چونکہ پروگرام بچیوں کا ہے اس لیے میں اب رمضان مبارک کی آمد ہے اور رمضان مبارک چند ہی ایام کے بعد اور انشاءاللہ العزیز جو آنے والا اتوار ہے وہ یقیناً ہم تمام حضرات کا روزے میں جائے گا۔ اس لیے میں جامعہ کی ایک طالبہ زینت بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور رمضان مبارک کے عنوان سے جو انہوں نے نظم یاد کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ موصوفہ زینت بیگم یہ شعبہ حفظ کی طالبہ ہے، ماشاءاللہ حفظ کے اندر رہتے ہوئے بھی انہیں شعر و سخن اور نظم سے دلچسپی ہے، یہ بڑے کمال کی بات۔